جی لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیسا یہ بھی نوٹ کر لیں، بالکل لیسا جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ۔ دیکھیں نا جو ہمارا لفظ ہے نا گناہ، یہ عربی سے ڈائیورٹ ہو کے آیا ہے، اصل لفظ کیا تھا؟ جناح، اور جناح ہمارے ہاں اردو پنجابی میں آتے ہوتے کیا ہو گیا؟ اچھا میری بیٹی ہے چھوٹی 5ویں میں پڑھتی ہے، وہ ایک دن میرے ساتھ آ رہی تھی تو راستے میں ایک ہاسپٹل تھا تو وہ حفظ بھی کر رہی ہیں، میں ان کو یہ چیز حفظ کرا رہا ہوں کہ پاپا وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا لا جناح، اور یہ جناح ہاسپٹل بھی ہے، یہ بچوں کی ذائقی دیکھیں نا، میں حیران بھی ہوا، میں نے کہا دیکھیں نا یہ ٹیلی کر رہی ہیں چیزیں۔ تو گناہ کی عربی کیا ہے؟ جناح، تو گناہ نہ کہا کریں، جناح۔ اچھا کسی کو کہنا ہونا بیٹا اجازت پوچھے پاپا میں تھوڑی دیر باہر چلا جاؤں، لا جناح، قرآن کا لفظ بول دیا آپ نے، کیا کہیں گے؟ لا جناح، کوئی حرج نہیں، آپ چلے جائیں۔ حرج اور جناح یہ دونوں برابر برابر ہیں، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کہ تبتغوا تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، کوئی لفظ نہیں چھوٹا، ہر لفظ کا ترجمہ نیچے موجود ہے اسی کلر میں، فضلا من ربکم، کتنے کلر ہیں؟ 4، تو نیچے ترجمے میں بھی کتنے ہیں؟ 4، تو وہ جملہ پورا بن گیا جی۔ اس لیے اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ رب کا فضل تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حج کرنے اگر جا رہے ہو تو مارکیٹ کی کوئی ویلیو والی چیز لے جاؤ ساتھ، وہاں جا کے خرید و فروخت کر لو، اپنا کاروبار بھی مینج کر لو۔ حج کرنے گئے ہو 50 من اجوا ہی بھیج دو، سارا سال کاروبار کرتے رہنا، یہ ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تلاش کرو اپنے رب کا فضل، کاروبار بھی ساتھ کرو، حج بھی کرو کاروبار بھی کرو۔ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نالے حج تے نالے وپار۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، اب دیکھیں نا جی حج شروع ہونے لگا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، فا کا معنی پس پھر اذا، جب افضتم تم واپس آؤ، من عرفاتن، عرفات سے، دیکھیں نا عرفات قرآن میں لکھا ہے، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو فذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، بڑوں کو نہیں، باپ دادا کی باتیں نہیں کرنی، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی کہاں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ مشعر حرام۔ اچھا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اچھا یہ بڑی کمال کی آیت کا ٹکڑا ہے اگر کو سمجھ جائے تو۔ اچھا کبھی کبھی بندہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا پاگل ہے۔ لوگوں نے نیکی کا بھی یہ ایک اصول بنا لی ہے، جو میں کر رہا ہوں نا یہی نیکی کا کام ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ سنیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کوئی اپنا ذکر نہ بنا لینا تسبیحاں پکڑ کے، وَاذْكُرُوهُ اسے ایسے یاد کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں کہا ہے۔ اس لیے پتہ چلا ہم باؤنڈ اللہ کے ہیں، باؤنڈ اس کے رسول کے ہیں، ہم کوئی نیکی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بھائی وہ نیکی ہے ہی نہیں جس میں اللہ رسول کی مرضی نہ ہو۔ اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور بلا شبہ تم تھے من سے، قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِينَ ناوقفوں میں سے، تم میں سے پہلے کہاں سے تھے؟ ناوقفوں میں سے تھے، تو اللہ نے جو ہے وہ واقفیت دے دی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم کیا کرو؟ واپس آؤ۔ کہاں سے جی؟ دیکھیں نا ہم صبح نکلے کہاں سے تھے؟ منا سے، کہاں گئے تھے؟ عرفات، عرفات سے کہاں آئے تھے؟ اب واپس ہی جا رہے ہیں نا، تو مزدلفہ سے پھر واپس کہاں جانا ہے؟ یہ ہے جی ثم افیدوا، پھر تم واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس پہلے ہی آ جاؤ، کہو جی آگے رش ہے میں نہیں جا سکتا، دل دھڑک رہا ہے، جاؤ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر انا آ گیا جی، انا کمانا پلے باندھ لے جی آج کے درس میں، انا کمانا بے شک جی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی بڑے بڑے کام ہو گئے، عرفات ہو گیا، اس کے بعد مزدلفہ ہو گیا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو مناسککم، اپنے حج کے مناسک، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے؟ کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تمہارا یاد کرنا ہوتا ہے اپنے باپ دادا کو، اتنا بھی نہیں، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو اپنے اللہ کو۔ اچھا پھر وہاں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ ہم بھی دنیا مانگتے ہیں، یہ ہماری خامی ہے، ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ہم اپنے پیر صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب دعا کرنا 2 پلاٹ نے اگر وک جانا ہے تو
ہوتا ہے نا یہ دنیا مانگتے ہیں، اللہ سے اس کی رضا نہیں مانگتے. دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں. ذرا میری بات سن لیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں، مزہ آئے گا. اللہ فرما رہا ہے جو دنیا مانگتے ہیں نا انہیں میں دوں گا، لیکن پھر آخرت میں مجھ سے کچھ نہ مانگے. جب آئیں گے نا آخرت میں پھر میں دنیا میں دے چکا ہوں گا اور توڑ کے دوں گا، کھول کے دوں گا، کیونکہ مانگی کیا ہے؟ دنیا. اللہ فرما رہا ہے دعا مانگنی ہے نا عرفات مزدلفہ اور آنے جانے میں، تو پھر یہ کہا کرو اللہ دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، دنیا بھی دے دے. یہ بس دو لائنوں کا یہی مفہوم ہے. فمن الناس، پس کوئی لوگوں میں سے وہ ہے، من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے، فی دنیا صرف دنیا میں. پھر اللہ فرما رہا ہے وما لہو، پھر نہیں اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی ایسا، پھر آخرت میں کچھ نہیں مانگنا، لے لو جو یہاں لینا ہے. لیکن وہاں کے لیے فرمایا کہ جنت میں اگر تمہیں اپنی سوٹی رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. سوٹی، نیزہ، تلوار، یہی باتیں ہوتی تھی نا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنی جگہ بھی تمہیں جنت میں مل جائے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے. بیریا ٹاؤن میں ای ایم ای میں پلاٹ کتنے کا جی کنال کا؟ 3 کروڑ کا. تو 3 کروڑ ایک عام آدمی ساری زندگی بوڑھا ہو جاتا ہے 3 کروڑ کے مکان کے پیچھے، پلاٹ کے پیچھے. 4 کروڑ میں زندگی کھپ گئی. اور رب فرما رہا ہے جب جنت میں آؤ گے تو میں کروں گا کیا؟ تم بچے چاہتے ہوگے، کسی کے بچے جنت میں دیکھو گے کہ 500 ہیں اور تمہارے ذہن میں آئے گا اللہ یہ بچے زیادہ نے اور میرے تھوڑے نے، کتنے چاہیے دینے؟ 100. حدیث بتا رہا ہوں، گپ نہیں بتا رہا. وہ دل میں خیال ہی کرے گا رب خوبصورت 100 دے دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 منٹ میں 100 بچے سامنے آ جائیں گے. یہ ہے اس دنیا کا اصول کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنوں کے بال چلتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، 60 سال گزر گئے، یاد کرتا ہے جی 25 سال میں تو میں جوان تھا. یہ اس دنیا کا قاعدہ ہے. جب مرنے کے بعد انسان اٹھے گا نا قبر سے، حضرت آدم کے دور کا مرا ہوا اور قیامت سے 1 منٹ پہلے کا مرا ہوا، دونوں کا خیال ایک ہی ہوگا. کروڑوں سال قبر میں رہنے والا اور قیامت سے 1 منٹ پہلے مرنے والا، دونوں کا خیال ایک ہی ہوگا. یہ رب کی قدرت ہے. اور جنت پھر ایسی نہیں ہوگی کہ میں اور آپ چل کے جائیں گے کہیں. یقین کریں جنت ایسی ہوگی میں یہاں بیٹھا ہوں، کدھر جانا ہے جی؟ مری، چلو جی، آنکھ کھولی پہنچ گئے. کدھر جانا ہے جی؟ مکے جانا ہے جی، آنکھ کھولی پہنچ گئے. خیال کرے گا رب ادھر ہی عطا فرما دے. آپ اندازہ کریں، ایک حدیث ہے جس کو میں بڑا مزہ لے کے پڑھتا ہوں. آقا دو جہاں نے فرمایا میرے رب نے میرے اپنے تابع دار بندوں کے لیے ایک چیز تیار کی ہے. وہ کیسی ہے؟ ما لا عین رأت، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے کوئی خوبصورت چیز اس کائنات میں دیکھی ہو جتنی رب نے جنت خوبصورت بنائی. کتنی بڑی بات آقا دو جہاں نے فرمایا ما لا عین رأت، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے خوبصورت کو منظر دیکھا ہو جتنا خوبصورت منظر جنت کا ہے. ولا اذن سامعت، لوگوں کی گپیں ڈرامے سن کے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، دکھ مٹ گئے، بیماریاں مٹ گئیں. اور میں کوئی کان ایسا نہیں جس نے کوئی کمال کی چیز سنی ہو جتنی جنت کمال ہے. ایک شک رہ گیا تھا، اللہ خیالی پلاؤ پکانے میں تو کوئی حرج نہیں نا، میں یہاں بیٹھ کے امریکہ کا صدر بھی تو بن سکتا ہوں نا. میں سوچ رہا ہوں میں صدر ہوں، سوچ لیا نا، یا کو سوچ لیا میں جناب کینیڈا پورا خرید لیا ہے یا 7 براعظم خرید لیے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں نا. آخری جملہ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آ سکتا جتنی جنت کمال ہے. اور دی کیسے ہے؟ بانٹی ہے جنت. فرمایا تم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارا مرنا ہی فرق ہے، تمہیں جنت مل جائے گی. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو تب بھی تمہیں جنت مل جائے گی. میرا ایک پورا لیکچر ہے جس بات پہ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے وہ الحمدللہ سارے میں نے ایک لائن میں اکٹھے کر لیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ کبھی بات کریں گے. اچھا، لوگوں میں سے وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں پھر آخرت میں کوئی ایسا نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا، اور بچا ہمیں کس سے جی؟ عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اللہ فرما رہا ہے لوگ یہی کمال کے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب
ایک حصہ ہے مما اس سے جو کسبو انہوں نے اب کمایا ہے نا جو دنیا میں کسب کیا ہے، رب دے گا ان کو حصے دے گا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ میرے بھائیو یہ مینا میں رہ کر جتنے دن رہ کر نمازیں پڑھنی ہے نا اور ذکر کرنا ہے، یہ رب اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ مینا کا لفظ نہیں ہے لیکن حدیث میں اس سے مراد مینا ہے، واو کا معنی اور اذکروا یاد کرتے رہو اللہ کو فی ایام معدودات کن دنوں میں، چند دنوں میں۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے نیچے لکھ دیا مینا میں ذوالحجہ کی 11ویں کو، 12ویں کو اور 13ویں کو۔ اب اگلی بات سنیں، فمن تعجل فا کا معنی پھر من جو تعجل جلدی چلا گیا، فی یومین یہ 2 دنوں میں، یعنی کس 11 12 کو، تو فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں، چلا جائے کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر جو 1 دن اور رہا 13ویں کو بھی رہا تو فلا اسم علیہ اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی لیکن یہ اللہ کے لیے مینا میں جو بندہ رہے گا نا یہ وہی رہے گا جو اس سے تقوی والا ہے۔ آج کل تو وہاں لگے ہیں جناب اے سی لگے ہیں، آپ مکتب نمبر 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، 3 میں ہیں، کیسا وی آئی ماحول ہے۔ اس دور میں جائیں نا جب خیمہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اس دور کا مینا دیکھیں تو اللہ فرما رہا ہے جو میرے لیے 24 گھنٹے گزار رہا ہے نا 1 دن اور، لمن اتقی وہ ہے تقوی والا، اس کو میں تقوی دوں گا، اس کا دل صاف کروں گا، پھر یہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا، پھر اس کو میں دنیا جہان کے خزانے دوں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آنے والے دن آ رہے ہیں قربانی کے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل کو ذبح کیا، قربانی آج تک جاری ہے، یہ ان آیات میں ہے۔ بس 1.5 منٹ ان کو اور پڑھ لیں۔ رب رب حبلی، آپ ترجمہ دیکھیں جی، رب اے میرے رب، حب عطا فرما تو، اسی سے نکلا ہے ہبا گفٹ کرنا، ہبا حب عطا فرما، لی مجھ کو، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ حضرت ابراہیم کی عمر ہو گئی 90 سال، اولاد کوئی نہیں ہے، اللہ نے حضرت اسماعیل دے دی، دعا مانگی۔ دیکھیں نا دعا مانگنے سے اولادیں ملتی ہیں، دعا مانگنے سے ملتی ہیں، دعا نیک سے منگوانے سے ملتی ہیں۔ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، دعا مانگی خلیل نے تو اللہ فرما رہے فاتو بشرنا، خوشخبری سنائی ہم نے، ہو دیکھیں نا آپ ہو کی ضربے لگاتے ہیں نا، اللہ ہو یہ ہو کیا ہے؟ ہوا ہی کس کو کہتے ہیں؟ وہ، یہ وہی عربی ہے جی۔ یہ جو ہی والے انگلش والے ہیں نا جی، ہی انہوں نے یہاں سے ادھاری لی ہے، انگلش پہلے ہے یا عربی پہلے ہے؟ تو دیکھیں نا یہاں کیا لکھا ہے جی، ہو انہوں نے کیا بنایا؟ ہی۔ میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ ساری زبانیں قرآن سے لی گئی ہیں۔ دیکھیں نا ہی کا معنی ہے وہ ایک، یہاں کیا ہے؟ ہو، تو ہو اور ہوا یہ ہی میں کنورٹ ہوئے۔ فبشرناہ تو خوشخبری سنائی ہم نے بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی۔ یہ دیکھیں جی بردبار کیسا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم ذبح کر دو، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ اگلی آیت میں ہی پڑھ لیجئے گا۔ فلما پھر جب بالغا، یہ ہے جی بلوغت، بالغا پہنچا، خاص عمر میں پہنچنا اس کو بالغ کہتے ہیں۔ معہو حضرت ابراہیم کے ساتھ جب وہ پہنچا، السعی دیکھیں نا صفا مرمہ میں بھی کیا ہوتی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا بھاگنے دوڑنے لگ گیا تو پتہ چلا حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی پھر؟ نہیں سر نہیں، تھوڑا سا چلنے بھاگنے کے قابل ہوا، راؤنڈ اباؤٹ اتنی عمر، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹی ہو بس جتنا میں دیکھ لیں بچہ روٹین میں 6-7 سال کا بھاگنے دوڑنے کے کچھ ہو گیا، پاپا سائیکل لے دیں ہیں، وہ سائیکلیں وہ تھیں جو رب چلوا رہا تھا۔ تو کالا تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی بے شک میں نے ارا دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، انی کہ میں اذبحک ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر سوچ لو، ماذا ترا کیا رائے ہے تمہاری اسماعیل؟ تو کالا عرض کی اسماعیل نے، یا ابت اے میرے باپ، افعل آپ کر دیجئے، ما تؤمر جو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما فاکمنا تو، لما وین جب، اسلما حکم مان لیا ابراہیم و اسماعیل دونوں نے، وَتَلَّهُ اور لٹا دیا اسے، للجبین کس کے بال؟ ماتھے کے بال، وَنَادَيْنَاهُ واو کمانا اور نادینا آواز دی ہم نے، ہو اسے کس کو؟ ابراہیم کو، ان کے یا ابراہیم، اللہ نے ندا دی نا، کیا ندا دی؟
یا ہم پکارتے ہیں یا اللہ، اللہ اپنے خلیل کو خود پکار رہا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد کا معنی بے شک، پورے قرآن میں 500 کم و بیش دفعہ قد آیا ہے، نوٹ کر لیں، اس کا معنی ہے ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، تحقیق، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، انا ایک ہی ہے، انا اور قد دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صدقتا سچ کر دکھایا تم نے، الرؤیا خواب، جی اچھا، انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، دیکھیں نا کتنی بڑی مثال میرے رب نے رکھ دی، اے ابراہیم تو نے میرا حکم مان لیا، ہم پھر یہی جزا دیتے ہیں کہ آج 2021 ہے، غریب کمیٹیاں ڈال کے بھی اپنی قربانیاں کرتے ہیں، یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی یاد، ان ھذا لہو البلاء المبین، ان بے شک ھذا یہی لہو وہی تو ہے البلاء المبین کھلی آزمائش، جب رب آزماتا ہے، وفدیناہ اور فدیہ کر دیا اس کا ہم نے، اللہ فرما رہا ہے بذبح عظیم، ایک عظیم عظمت والی قربانی کا، اور وہ کہ اللہ نے دمبا بھیج دیا، وترکنا صرف بھیجا ہی نہیں، وترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے علیہ ذکر خیر اس کا، کس کا؟ ابراہیم و اسماعیل کا اور ان کی قربانی کا، کہاں چھوڑ دیا؟ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، سلوٹ مارے جا رہے ہیں جی، سلام علی ابراہیم، سلام علی، پتہ چلا نبی پر سلام بھیجنا اللہ کی بھی سنت ہے، سلام علی ابراہیم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، نبی پہ سلام رب خود بھیج رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ نے ایک نبی پہ سلام نہیں بھیجا، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سارے نبیوں پہ رب نے سلام بھیجا، صحیح، کتنے بڑے باتیں، رب خود اپنے نبیوں پر سلام، ہم چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، یقین مانیں، اور میں کہتا ہوں یہ قصور نہیں، یہ آپ سب کا قصور ہے، آپ نے دین کو کرسی تک رکھا ہے، خود نہیں پڑھا، تو آج ساری دنیا بھٹکتی پھر رہی ہے، کیوں؟ ہم صرف اپنے دنیا داری کے پیچھے رہیں، ہم آج بھی اگر تہیہ کر لیں میرے بھائیوں، میں دیانت داری سے کہتا ہوں، 365 دن ہوتے ہیں نا سال میں، یا 350، زیرو مٹا دیں، کتنے بچتے ہیں؟ 35 منٹ بھی روزانہ دیتے رہے نا، رب ابراہیم کی طرح آپ کو بھی نسلوں میں زندہ کر دے، 35 منٹ بھی روزانہ دیتے رہیں، صرف 35 منٹ، اتنا تو ہو سکتا ہے نا، آپ کھولیں قرآن، 35 منٹ کا ریمائنڈر لگا دیں کہ میرا رب مجھے کہہ کیا رہا ہے، بس اتنا ہی پڑھ لیں، دیکھیں نا بہانے سے ہم نے 18 آیتیں پڑھ لی، اچھا انہو من عبادنا المؤمنین، اچھا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، نیک تو خود ہر ایک کہتا ہے، رب کس کو نیک کہہ رہا ہے؟ انہو بے شک وہ، یعنی کون؟ ابراہیم تھے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، کن بندوں میں سے؟ ہمارے مومن بندوں میں سے تو ابراہیم ہی تھا،